اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کے سب سے اہم سوال کا جواب لے کر آئے ہیں۔ بہت سے دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ انہیں پہلی قسط مل چکی ہے، کیا دوسری قسط بھی ملے گی؟ اسی طرح جن دوستوں کو احساس کفالت پروگرام کی دوسری قسط مل چکی ہے وہ اپنی تیسری قسط کے لیے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ہم تیسری قسط کے لیے اہل ہیں یا نہیں، جبکہ آپ تمام دوستوں کی یہ پریشانی اپنی جگہ پہ درست ہے، کیونکہ احساس پروگرام ہر 6 مہینے بعد آپ کا سروے کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ احساس کفالت پروگرام کی طرف سے امداد حاصل کرنے کے اہل ہیں یا پھر نااہل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اہل ہوں تو اسی صورت میں آپ کو اگلی قسط دی جاتی ہے، لیکن اگر آپ احساس کفالت پروگرام کے نئے سروے میں نااہل ہو جاتے ہیں تو آپ کی امداد بند کر دی جاتی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس پریشانی کا حل آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں، اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ احساس پروگرام کے بارے میں آنے والی کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کریں۔ ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو ابھی تک صرف ایک ہی قسط ملی ہے، ایسے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی طرف سے امداد ملی ہے اور اب وہ دوسری قسط کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ دوسری قسط صرف ان لوگوں کو ملے گی جنہیں پہلی قسط احساس کفالت پروگرام کے تحت دی گئی ہے، کیونکہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت دی جانے والی قسط صرف ایک مرتبہ ملتی ہے۔ اب آپ کو وہ طریقہ بھی بتاتے ہیں جس سے آپ اپنی دوسری یا تیسری قسط کے بارے میں گھر بیٹھے فوری طور پر معلوم کر سکیں گے کہ آیا آپ اس قسط کے لیے اہل ہیں، وہ قسط آپ کو ملے گی یا نہیں۔ آپ دوستوں کو صرف یہ کرنا ہوگا کہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ویب پورٹل پر چیک کرنا ہوگا۔ ویب پورٹل کا ایڈریس ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے جا کے ویب پورٹل پر اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں گے اور معلومات درج کر کے اگر آپ اہل ہوں گے تو آپ کو فوراً بتا دیا جائے گا کہ آپ اہل ہیں اور دوسری یا تیسری قسط وصول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نااہل ہوئے تب بھی ویب پورٹل آپ کو بتا دے گا کہ آپ امداد حاصل کرنے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ احساس کفالت پروگرام کی امداد لینے کے اہل ہوں گے، اسی صورت میں آپ اپنے بچوں کو احساس وسیلہ تعلیم پروگرام میں وظیفہ لینے کے لیے رجسٹرڈ کروا سکیں گے۔ لیکن اگر آپ احساس کفالت پروگرام سے نااہل کر دیے جاتے ہیں تو آپ کے بچے بھی وظیفہ لینے کے اہل نہیں رہیں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر کوئی مزید سوال ہو تو آپ پہلے کی طرح کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔